جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ظہیر احمد آفیشیل چینل۔ مولانا صاحب نے آج بم گرایا ہے، بجلی گرائی ہے ایک بات کہہ کے، اور وہ بات جو عمران خان صاحب پچھلے 2 سال سے کہہ رہے تھے اس کو ونڈیکیٹ کیا ہے، اس کو سچا ثابت کر دیا مولانا صاحب کی بات نے۔ اور جو اس کی تردید کرتے تھے بشمول صحافی، میڈیا، دوسری جماعتیں جو اس کے بینیفیشری تھے، وہ جو تردید کرتے تھے پورے پکے منہ کے ساتھ تردید کرتے تھے، وہ آج کہیں پہ بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ مولانا صاحب نے کہا گیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے مولانا صاحب نے بات کی ہے جو صحافی پچھلے 1.5 سال سے جناب باجوہ صاحب کو مکمل طور پر ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور جناب باجوہ صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے وہ عمران خان صاحب پہ الزام لگاتے تھے کہ عمران خان صاحب نے اس چیز کے بھی قصوروار ہے، عمران خان صاحب کبھی ایک موقع پہ کھڑے نہیں ہوتے، عمران خان صاحب نے یہ کر دیا، اداروں کو بیچ میں لے کے آئے ہیں، کہاں عمران خان صاحب جناب باجوہ کی تعریفیں کرتے، تو سارے میڈیا نے وہ چلایا تھے شاٹ جس میں عمران خان صاحب جنرل باجوہ کی جس وقت وہ حکومت میں تھے تعریف کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی والے جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو جائیں عمران خان صاحب کے، اور یہ بڑے جینون طریقے سے، بڑے آئینی طریقے سے جو عدم اعتماد آئی تھی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ پہلے یہ سن لیں، اور مولانا صاحب نے شہباز شریف کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، مولانا صاحب نے زرداری کے اوپر حملہ کیا ہے، مولانا صاحب نے کس طریقے سے حملہ کیا ہے اس کے اوپر ذرا ندیم ملک کو انٹرویو دیا انہوں نے، مولانا صاحب نے، اور ندیم ملک کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آئے جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف دونوں آئے، اور انہوں نے ہمیں آ کے کہا، پیپلز پارٹی کو کہا، نون لیگ کو کہا کہ جو کچھ کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کے کرنا ہے کر لیں، عدم اعتماد لے کے آئیں، اس طرح کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے انہوں نے بتایا کہ اس طرح کرنا ہے۔ اس طرح کا مطلب ہے کہ بندے اگر کہیں سے پورے کرنے ہیں تو جو بھی ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں روکتا رہا کہ ایسا نہ کریں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس چیز پہ تیار ہوگی تو میں بھی تیار ہو گیا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ملا ہوا ہوں، اس وجہ سے عدم اعتماد نہیں لانا چاہتا۔ یہ ایک بات کی۔ دوسری جو شہباز شریف صاحب کے اوپر بجلی گرائی ہے اس کے اوپر بھی میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے نمبر پہ تو آصف زرداری صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی مستقل طور پر عدم اعتماد لانے کے حق میں تھی، اس کے بعد انہوں نے نون لیگ کو کنونس کیا، مجھے کیا، یہ ان کے ابھی تک بات کیا ہوتی تھی، عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، عدم اعتماد لائی گئی، تو سب سے پہلے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ قانونی طور پر عدم اعتماد کے ذریعے اتارا گیا ہے، اور نمبر پورے کیے گئے اور بالکل قانونی طریقے۔ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ دیکھیں وہ سندھ ہاؤس میں کون لوگ جمع ہوئے ہیں، کچھ میڈیا کا کچھ حصہ اور سوشل میڈیا کے اوپر سارا وہ بتایا جاتا رہا، ایک پورے ڈاٹ جوڑے جاتے رہے، کوئی بھی اس کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور نون لیگ جو تھی وہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ کے بندے ٹوٹے، ہم نے نہیں توڑے، اور حالانکہ یہی والے نون لیگ والے پہلے احسن اقبال وغیرہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر عدم اعتماد کو کامیاب کرانا صرف کسی آشیرواد کے بغیر ممکن نہیں، کسی ہاتھ کے بغیر، خفیہ ہاتھ کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن جب یہ والی کامیاب ہوئی تھی عمران خان کے، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا بالکل قانونی طور پہ ہم لے کے آئے، سارا کچھ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو عمران خان صاحب کہتے رہے، ان کے ٹھٹھے لگائے گئے، ان کے مذاق اڑائے گئے، میں نے جس طرح بتایا کہ کس طریقے سے مذاق اڑایا گیا، اور انہی صحافی نے سب سے زیادہ مذاق اڑایا تھا۔ آج مولانا فضل الرحمان کوئی اور نہیں، جو کہ عمران خان کے سب سے بڑے کرٹک ہیں، سب سے بڑے جو ان کے کرٹک ہیں، جو عمران خان صاحب کہ فضل الرحمان صاحب نے ان کو کون سے الزامات نہیں ان کے اوپر لگائے ہوئے، اور عمران خان صاحب نے بھی ان کے نام رکھے ہوئے تھے، تو کون سے الزامات انہوں نے نہیں لگائے، ان کے منہ سے آج نکلا ہے، یہ حقیقت ان کے منہ سے نکلی ہے، اور یہ سچ ان کے منہ سے نکلا ہے کہ کس طریقے سے عدم اعتماد لائی گئی تھی اور کس طریقے سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی۔ اس کے اندر بھی 2 پہلو نکلتے ہیں۔ عمران خان صاحب جنرل فیض کا نام لیتے، وہ جنرل فیض صاحب کے حوالے سے وہ سافٹ کارنر رکھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ جنرل فیض کو وہ آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، وہ انہوں نے 2-3 انٹرویو میں اس کو ڈینائی کیا تھا، عمران خان کے پروگرام میں بھی ڈینائی کیا تھا، ایک اور 2 جگہ پہ بھی انہوں نے ڈینائی کیا تھا کہ اس طرح کی میری کوئی پلاننگ نہیں تھی، لیکن وہ سافٹ کارنر باہر رکھتے تھے۔ لیکن اسی جنرل فیض نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ عمران خان صاحب جس کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کیسے پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور کس طرح جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم جو عمران خان کی حریف اپوزیشن تھی جو اس وقت، اس کو کس طرح انہوں نے موٹیویٹ کیا اور ان کو انکریج کیا یہ والا کام کرنے کے لیے کہ آپ آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، یہی اس کا مقصد نکلتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے جو سب سے بڑے حریف ہیں، ان کے منہ سے یہ والے جملے جو ہیں وہ عمران خان کو ونڈیکیٹ کرتے ہیں، عمران خان کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ تو عمران خان
صاحب کے اوپر جتنے خاص طور پہ صحافی جو تھے وہ ہر کسی سیاستدان کے بیانات چلاتے ہیں، سامنے شرمندہ کرواتے ہیں، ان کو کم از کم اپنے پریویس موقف کے اوپر یہ ضرور ماننا چاہیے کہ ہم غلط تھے، ہم جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بالکل غلط کہہ رہے تھے۔ تو یہ ہے وہ سچ جو آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب لے کے آئے ہیں۔ کوئی اور لے کے آتا، عمران خان صاحب کا کوئی حلیف لے کے آتا، جو ان کا ساتھی ہے وہ لے کے آتا، تو یقین کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تیر سے 3 شکار کیے ہیں، آصف زرداری صاحب کو بھی، شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کو بھی خطرے میں ڈال دیا ایک قسم کا، کیونکہ ظاہر ہے اب نیا رولا پڑے گا۔ اپوزیشن کے حوالے سے انہوں نے گرین سگنل دے دیا ہے، وہ یہ سارا کچھ تو کیا ہی کیا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے رگید دیا پکڑ کے۔ اس وقت اگر آپ ٹویٹر کے اوپر جائیں تو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان اور آرٹیکل 6، آپ کو پتا ہے کسی کی حکومت گرائی جائے کسی غلط طریقے سے تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، آرٹیکل 6 وہاں پہ ٹرینڈ کر رہا ہے اس وقت۔ یہ تو تھی ایک بات۔ اب دوسری جو بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک نے بھی کہا اپنے انٹرویوز میں کہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھے۔ شہباز شریف صاحب نے اپنے 2 انٹرویوز میں کہا کہ میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن جس وقت عمران خان جو ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اسمبلی وہ میں لے کے آ رہا ہوں لانگ مارچ، تو ہم نے کہا نہیں اب نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھے اور میں استعفیٰ دینے کے لیے میں اترنے کے لیے تیار تھا، باقاعدہ بات ہو چکی تھی اور یہ تیار ہو چکا تھا، وہ تیار ہو چکا تھا۔ اس کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہا ہے کہ کوئی استعفیٰ دینے کے لیے کبھی بھی شہباز شریف صاحب تیار نہیں تھے۔ تو یہ دوسری جو ایک بات کی ہے، یہ بھی عمران خان صاحب، خیر اس کے اوپر تو ان کا موقف کچھ اس طرح نہیں تھا، لیکن ٹی وی کے اوپر آتا رہا، کبھی پرویز خٹک، کبھی فیاض الحسن چوہان، کبھی جو بھی چھوڑ کے جاتا تھا وہ عمران خان کو، وہ بھی، اور جو نون لیگ والے تھے ہم تو بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور صحافی بھی، صحافی جرنلسٹ نے تو بڑے لمبے لمبے وی لاگ کیے اس کے اوپر کہ وہ تو بالکل تیار بیٹھے تھے، پتہ نہیں عمران خان صاحب نے کیوں ایسا کیا، جب وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھے تو ان کو لانگ مارچ کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کوئی تعیناتی ہونی تھی، اس وجہ سے شاید کسی کے کہنے پہ کہہ رہے تھے۔ اس ٹائم فیض حمید کی طرف بھی اشارے دیے گئے کہ ان کے کہنے پہ کہہ رہے تھے، کس کے کہنے پہ کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور پتہ نہیں اپنا کریڈٹ لینے کی، سیاسی طور پہ یہ بات بھی ہوئی کہ کریڈٹ لینے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا دیکھو میرے کہنے پہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی شہباز شریف صاحب کسی بھی جگہ پہ کسی بھی وقت استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ بات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ اب اس کے اوپر ظاہر ہے اب جب ملاقات جاری ہے، انہوں نے اپوزیشن میں آنے کے لیے کہا ہے کہ اپوزیشن ہم مل کے کریں گے۔ ظاہر ہے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو کل بات کی تھی، انہوں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں، اپنا حصہ نہ ملنے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہیں، زرداری صاحب سے اس لیے ناراض ہیں کہ جب بھی وہ صدارت کا خواب دیکھتے ہیں تو آگے زرداری صاحب یوں ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سامنے، تو یہ جو بھی وجہ ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب نے آج جو ہے وہ باتیں کی ہیں، اس سے کافی لوگوں کو اور کافی اداروں کو بھی انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، اور وہی باتیں دہرائی ہیں جن کے حوالے سے پاکستان کے اندر پچھلے 70 سال سے باتیں ہو رہی ہیں، اور جس کے حوالے سے پچھلے 2-2.5 سال میں عمران خان صاحب نے باتیں کی تھی، اور ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے کہ یہ تو یو ٹرن لے لیتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں دوبارہ کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، جو سب سے زیادہ پی ڈی ایم، ظاہر پی ڈی ایم کی حکومت تھی پچھلی، اس حوالے سے باتیں اگر دیکھی جائیں تو اس کے بینیفیشری تھے ایک قسم کے پچھلے سسٹم کے، ان کا بیٹا بھی وزارت میں تھا، وہ بندہ، اور جو سب سے بڑھ کے کہ عمران خان کا سب سے بڑا ناقد تھا، جو سب سے بڑے کرٹک تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے آ کے یہ باتیں کی ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معنی ضرور رکھتی ہے۔ اب صحافی جو ہے نون لیگ کے، میں 2-3 کے تجزیے بھی سن رہا تھا، کوئی خسینی ہنسی ہنس رہا ہے، کوئی کہہ رہا نہیں وہ دیکھیں موجودہ ISI چیف کو انہوں نے بچا دیا، جنرل فیض کا نام لیا۔ وہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تو جنرل فیض کے اوپر ان کو نتھی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ نہیں کہہ رہے کہ جنرل باجوہ کو تو ہم بالکل علیحدہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جنرل باجوہ صاحب کو، کہ جناب یہ بھی حکومت گرانے والوں میں شامل ہیں، وہ تو اس کو نہیں، جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ بالکل جینون تھے ان کی نظر میں۔ اب وہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے تو وہ کبھی ادھر سے گھسنے کی کوشش کریں، کبھی ادھر سے گھسنے کی کوشش کریں۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔